السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتا ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ کی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر جگہ کی خبر، ساری دنیا کی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ بہرکیف یہ اپنے دیش سے ہی جڑی ایک ایسی خبر ہے جو آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ سنیاسی، چندی چور، بونا، جوکر، ٹٹی، لنگور کے منہ کا آپ لوگ اچھی طرح بتائیں۔ وہ تو ایک ہی ہے ہمارے دیش میں، وہ کون ہے اچھی طرح جانتے ہیں، جو اسلام کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اب نوٹنکی یہ کر رہا ہے نہیں کہ جیسا مسلمانوں سے ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہا، لیکن اس کے ویسا گندا بیج، گندی نسل نہ دنیا میں کبھی پیدا ہوئی نہ ہوگی، کیونکہ وہ بیج ہے وہ کہ اگرچہ ڈال دیے گٹر میں تو پوری ٹٹی کو خراب کر دے گا۔ اچھی طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے ٹٹی سے بھی بدتر ہے، انہیں اچھی طرح علم ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے بارے میں بات کرنا سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے، لیکن مجبوراً بولنا تو پڑے گا، بتانا تو پڑے گا، کیونکہ آپ لوگ سوال جو کرتے ہیں۔ اس سنیاسی جوکر کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، جو ٹائم لیا تھا اس نے سپریم کورٹ سے، اس کے بعد گمراہ کر کے گورنر کے پاس گیا، جا کے گورنر کے پاس شکایت کی تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریمو سی جی آئی چندرچوڑ صاحب اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ یہ جھوٹے باتیں جو کرا تھا انہیں، اب اس کا خلاصہ ہو چکا ہے۔ گورنر نے یہ رپورٹ بھیجی ہے سی جی آئی چندرچوڑ کو کہ میرے پاس آ کے اس نے یہ بات کی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ سپریم کورٹ کو بھی معلوم ہو گیا تھا اور سارے میڈیا میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے صرف ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، جو لیکن یہ بتایا سپریم کورٹ کو اور لوگوں کو گمراہ کرا کہ میں ریزائن لکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ریزائن لکھنے کے لیے نہیں گیا تھا، صرف سپریم کورٹ کو ایسے الو بنا کے، بیوقوف بنا کے یہ ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اب لیکن سپریم کورٹ کو یہ رپورٹ آنے کے بعد سپریم کورٹ نے گورنر کو جو بھیجنا تھا بھیج دیا اس نے، کہ جو ہے یہ جو حرکتیں کرا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو بھی بیوقوف بنایا ہے اس نے۔ اس کے اوپر گورنر بھی ناراض ہو گئے اور سپریم کورٹ نے اور 2 سیکشن اس کے اوپر لگا دیے، جو غلط الزام جو لگایا تھا اس نے سی جی آئی چندرچوڑ کے اوپر کہ انہوں نے جو بلیک میل کرے، اس کو ڈرائے، دھمکائے، اس طریقے کے غلط الزام جو لگانے کی اس میں اس کو بہت حد تک اس کے اوقات بھی دکھا دی جائے گی۔ اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو گرفتار کب کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو اپنے آپ نہ ریزائن لکھنے والا ہے نہ اپنے آپ گرفتاری دینے والا ہے۔ اب سپریم کورٹ کیا کرتا ہے اس کے لیے یہ دیکھنا مہم ہوگا، یہ دیکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ اگرچہ اس کے اوپر بھروسہ رکھ کر بیٹھے تو یہ زندگی بھر بھی ایسی بیوقوف بناتے رہے گا، ایسی گمراہ کرتے رہے گا، یہ اپنے آپ کو کبھی گرفتار نہیں کروائے گا۔ تو اس کے مد نظر آپ لوگوں کو ایک ہی چیز میں بتاؤں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ اس کو صرف گرفتار کرنا ایک ہی حل ہے۔ دوسرا اگرچہ اس کا کوئی چیز میں انتظار کرے تو وہ زندگی بھر بھی ایسے ہی بیوقوف بناتے رہے گا، ایسے گمراہ کرتے رہے گا،
ایسے پریشان کرتے رہے گا، ایسی بدنام کرتے رہے گا، انہیں چال کے اوپر چال، سازش کے اوپر سازش، جبکہ ان سارے چیزوں میں ناکام ہو رہے ہیں یہ سارے چیزوں میں ناکام ہو رہے ہیں، لیکن ان کو ناکامی کی پرواہ نہیں ہے، ان کو اس ناکامی کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں ہے گندی بیچ تو گند پھیلانا، گندگی برپا کرنا، جھوٹے الزامات لگانا، ان کا یہی کام ہو گیا۔ اب لیکن یہ بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو، جو مسلمانوں کو جو سپورٹ جو کر رہا ہے انہیں الیکشن کے مد نظر، جس طریقے سے جو ظلم صرف مسلمانوں کے اوپر کیا تھا اس نے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اب مسلمانوں کے بڑی سپورٹ کر رہا ہے، بڑی تائید کر رہا ہے، بڑا پیار دکھا رہا ہے، بڑی محبت دکھا رہا ہے۔ یہ کہے کے لیے اب سامنے الیکشن پڑے ہوئے 3-4 مہینے کا ہی فرق ہے، تو اب یعنی اب اس کے مد نظر جتنا ہو سکتا مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جائے، گمراہ کیا جائے، لیکن بابا یہ میم قوم ہے، یہ اچھا برا سب جانتی ہے، اور جو تم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے تمہاری سوچ کیا ہے، یہ سارے چیزوں کا علم ہے۔ تو اس لیے ڈھونگی، سنیاسی، چندی چور، بھونے، جوکر جو بھی کرتا ہے، اس سے فرق تو ایک پیسے کا پڑنے والا نہیں ہے، اس سے کبھی کوئی میم بھائی کبھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ اس کی باتوں میں نہ آئے گا، نہ اس کی حرکتوں کا، اس کی سازشوں کا شکار ہوگا۔ یہ سو آنے سچ ہے، اور ہم کو یقین بھی ہے ہمارے بھائیوں کے اوپر۔ اب رہی بات جو اس کی انہیں گمراہ جتنا کرتا کرنے دو، جتنا بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا کرنے دو، کیونکہ اس کے اتنا بڑا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بیوقوف نہیں رہتا تو یہ نوٹنکی کر کے، یہ حرکتیں کر کے، یہ ٹائم کے اوپر ٹائم، تاریخ کے اوپر تاریخ دیکھے نہ پریشان کرتا، نہ خود پریشان ہوتا۔ خیر وہ لوگ تو پریشان نہیں ہوتے، اس سے فرق نہیں پڑتا سپریم کورٹ کو، لیکن انہیں یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ اگر بیوقوف بنا رہا ہوں تو کس کو بنا رہا ہوں، اور یہ کتنے دن چلنے والی ہے اس کی حرکتیں، یہ سازشیں جو یہ رچ رہا ہے، یہ سارے چیزوں کا پھانڈا پھوٹ گیا ہے اس کا، اور سارے چیزیں پردہ فاش ہو چکے ہیں، اور اس کے گھنونی چہرہ اس کا بے نقاب ہو چکا ہے، اور بہت جلد سپریم کورٹ ایک ڈیسیشن لینے والا ہے کہ اس کو انہیں جہاں پہ بھی رہے گا، جس کے پاس بھی پناہ لے گا، اس کو بہت جلد گرفتار کرنے کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو حالات خراب ہونے کا جو خدشہ ہے، اس لیے سپریم کورٹ خاموش بیٹھے ہوا ہے۔ پہلے وہ بندوبست کریں گے لوگ، تاکہ اس کو پکڑ کے لے جاتے وقت کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جو کٹلے ہیں، جو موتر پیتے ہیں، جو گندگی برپا کرتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کرنے کی سارے یہ پلاننگ چل رہی ہے لوگوں کی۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ جاننا آپ لوگ بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اس کا کیا ہوا۔ اس نے جو ٹائم مانگا تھا، ٹائم جو دیے تھے، وہ پورا ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی رپورٹ آ چکی ہے، گورنر کے پاس ہے، اس لیے اس کے اوپر کارروائی ضروری ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔